میری گزارش ہے سنی دعوت اسلامی جیسی تحریک آپ کے یہاں اللہ کے کرم سے موجود ہے، ہمارے یہاں موجود ہے، اپنے گھر کے ایک ایک بچے کو عالم دین حافظ قرآن بنائیے، اللہ کے لیے بنائیے، آپ کا گھر محفوظ ہو جائے گا۔ اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن بن گیا نا، حافظ قرآن، تو وہ اپنے گھر کے خاندان کے 700 لوگوں کے ایسے 700 لوگوں کی بخشش کرائے گا جن پر جہنم کا عذاب لازم ہو چکا ہو، یعنی جن کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ یہ جہنم میں جائے گا، وہ حافظ قرآن اللہ سے کہے گا مولا میں حافظ تھا نا، یہ میرے خاندان کا آدمی، اس کو بخش دے، اللہ کہے گا جا تیری وجہ سے بخش دے۔ 700 لوگ، وہ اتنوں کو لے جائے گا تو اس حافظ کا مرتبہ کیا ہوگا، اور اس کے ماں باپ کا مرتبہ کیا ہوگا، سبحان اللہ، کیا مرتبہ ہوگا اس کے ماں باپ کے سر پر ایسا نورانی تاج رکھا جائے گا کہ اس کی روشنی سے پورا میدان محشر منور ہو جائے گا۔ اور اتنا آسان ہے بھائی، کتنا آسان ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو اسکول سے ہٹا لو، نہیں، اسکول پڑھتے ہوئے حافظ ہے۔ یہاں جتنے بچے اسکول پڑھتے ہوئے حفظ کر رہے ہیں ذرا کھڑے ہو جاؤ تو۔ یہ سب بچے اسکول پڑھ کے حفظ کر رہے ہیں، اور اس میں سے 6 بچے اس سال حافظ قرآن میں، کتنے؟ 5 بچے، معاف، جامعہ پہ 6 تھے، یہاں 5۔ وہ کون بچے؟ 5 بچے، اب بیٹھ جاؤ، وہ 5 کون ہیں جو اس سال حافظ ہوئے یہاں سے؟ یہ 5 بچے۔ بیٹا تم کیا پڑھ رہے ہو ابھی؟ 10ویں پڑھ رہے ہیں، کیا نام بیٹے؟ عقیل احمد۔ تم کیا پڑھ رہے ہو بیٹا؟ کالج میں کیا کر رہے ہو؟ یہ CA بن رہے ہیں اور حافظ قرآن ہو چکے ہیں۔ تم کیا کر رہے ہو بیٹا؟ اسکول پڑھ چکے ہیں۔ کون سے کہاں تک پڑھے ہو؟ 10ویں تک پڑھ کر انہوں نے قرآن حفظ کیا۔ تم بیٹا؟ یہ 11ویں 8ویں ہمارے ساتھی ہیں، پرانے ساتھی عبدالرشید بھائی، یہ ان کا بیٹا ہے محمد رضوان۔ ہاں میں ابھی سوچ رہا تھا وہاں بیٹھے بیٹھے، یہ آخری میں انہوں نے پڑھا نا، پورا حفظ ہو گیا ان کا مکمل۔ میں نے سوچا اس کے باپ کا نکاح میں نے پڑھایا تھا، اب یہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کا نکاح پڑھانے کا وقت آیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی کتنی عمر عطا فرمائی، اس کے باپ کا نکاح بھی پڑھاؤں، اس کا ہی پڑھاؤں گا انشاءاللہ، اس کے بیٹے کا بھی پڑھاؤں گا۔ کیا نام ہے بیٹا تم کیا کر رہے ہو؟ 11ویں یہ بھی پڑھ رہے ہیں آرٹس میں، اور یہ حافظ قرآن۔ یہ 5 بچے یہی، اسکول نہیں چھوڑنا، اسکول پڑھتے ہوئے دین دنیا دونوں ساتھ ساتھ بیٹھو۔ یہ میں نے اسی منبر پہ بیٹھ کر ختم قرآن کے وقت ایک بات کہی تھی کہ ہم وہ دور چاہتے ہیں کہ جو تراویح پڑھانے والا ہو وہ ڈاکٹر ہو، ٹیچر ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو۔ انشاءاللہ یہ منظر آپ چند سالوں کے اندر اندر دیکھیں گے۔ آپ کا تعاون چاہیے، آپ کی مدد چاہیے۔ مدد اور تعاون میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ چندہ دے کر کرو، چندہ دینا ہو دو، مت دینا ہو مت دو، چندے کی کوئی بات نہیں ہے۔ دین کا کام اللہ رسول کی مدد سے چلتا ہے۔ اپنے بچے دو ہمیں، اپنے بچے، آپ سے ہمیں یہ تعاون چاہیے کہ آپ کے بچے چاہیے ہمیں، اور جیسے آپ اسکول کے لیے اپنے بچوں کو تنبیہ کر کر کے بھیجتے ہیں ویسے مدرسے میں بھیجیے یہاں۔ اور رپورٹ مفتی صاحب نے کہا نا، ہر مہینہ رپورٹ جاری ہے، محنت ہو رہی ہے۔ دارالعلوم میں جو بڑے دارالعلوم میں جو تنخواہ دی جاتی ہے سنی دعوت اسلامی وہ اس مدرسے میں دے رہی ہے پارٹ ٹائم پڑھانے والوں کو، وجہ کہ بچے اچھے سے تعلیم حاصل کریں، سلسلہ جاری رہے، مضبوط تعلیم ہو تو ماں باپ کے سر پہ تاج ہوگا، تاج۔ کچھ آخرت کے لیے کر لو۔ آپ کا بچہ، میں یہ تھوڑی کہتا حافظ بننے کے بعد آپ امامت ہی کرائیے، ارے حافظ بننے کے بعد آپ اس کو کرانہ دکان پہ بٹھائیے، سال بھر کرانہ دکان سنبھالے گا، اس کے بعد وہ رمضان شریف میں تراویح پڑھائے گا۔ اورنگزیب سال بھر حکومت سنبھالتے تھے اور رمضان شریف میں دلی کی جامع مسجد میں تراویح پڑھاتے تھے۔ اور کیسے حافظ بنے؟ اب وہ بات پوری بول کے پوری کر دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں۔ جو لوگ سن چکے ہیں وہ سن چکے، جو نہیں سنے ان تک پہنچے۔ میری بہنوں تک میری آواز پورے شہر میں پہنچ رہی ہے۔ ماؤں سے بھی کہتا ہوں، جنتی بننا ہے، موقع ہے، اپنے بچوں کو عالم حافظ بناؤ۔ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا آپ کا بچہ۔ اورنگزیب کے بیٹے حافظ قرآن بنے، حافظ قرآن بنے تو اورنگزیب نے کہا جاؤ بیٹا دادا کو سلام کر، یعنی شاہ جہاں کو، کس کو؟ صاحب عالم شاہ جہاں کو سلام کر کے۔
وہ گئے اور جانے کے بعد شاہ جہاں کو، جن کا لقب تھا ہندوستان میں صاحب عالم ذل الہی، تاریخ میں ان کے القابات ہیں، بڑا بادشاہ، اتنا بڑا بادشاہ ہو کر بھی کبھی تہجد نہیں چھوٹی اس شخص سے۔ شاہ جہاں تہجد گزار بادشاہ گزرا ہے، کبھی نماز نہیں چھوٹی اس شخص کی۔ شاہ جہاں جسے لوگوں نے تاریخ الٹ پلٹ کر دی، بادشاہوں سے بدگمان کرا دی، تو حضرت صاحب عالم شاہ جہاں سے کہا کہ جاؤ دادا کو سلام کر کے آؤ، شاہ جہاں کو سلام کر کے آؤ۔ یہ بیٹھے تھے قلعے میں، بچے آئے، دادا جان السلام علیکم۔ ہاں بیٹا سلام، عید ہے آج؟ نہیں دادا عید نہیں ہے، لیکن عید سے بڑا دن ہے۔ کہا کیا عید سے بڑا دن؟ تو کہا کہ آج ہم دونوں بھائیوں کا قرآن ختم ہو گیا، ہم نے حفظ کر لیا۔ کہا چلو بھاگو یہاں سے۔ اور دادا جی حفظ کیا نا؟ کہا ہاں اسی لیے بھگا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ اس میں تو بیٹا تیرے باپ کا فائدہ ہے، ہمارا کیا فائدہ ہے؟ تیرے باپ کے سر پہ جنت کا تاج سجے گا نا، ارے اس دن مجھے خوشی ہوتی کہ میرا بیٹا بھی حافظ قرآن ہوتا۔ بچے گئے، ابا دادا ایسا کہہ رہے تھے۔ کہا بیٹا تیرے دادا کو جا کے کہہ دے کہ بابا کے سر پہ بھی انشاءاللہ تاج ہوگا، میں بھی آج سے حافظ قرآن بنوں گا۔ اور حکومت سنبھالتے ہوئے صرف 6 مہینے میں اورنگزیب نے قرآن شریف یاد کر لیا۔ بھائیو وہ حکومت سنبھال کر کے 6 مہینے میں قرآن حفظ کر سکتے ہیں اورنگزیب، تو ہم لوگ کرانہ دکان سنبھال کر نہیں کر سکتے، ہم لوگ دکان چلا کر نہیں کر سکتے۔ ارے آپ سوچیں، حضور تاج الشریعہ اتنے بڑے عالم دین ماضی قریب کے بزرگ، انہوں نے جب ان کی آنکھوں کی بینائی انتہائی کمزور ہو گئی تھی، تب قرآن شریف یاد کرنا، پوری دنیا کا دورہ کر رہے ہیں، فتویٰ دے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور اردو کتابوں کو عربی میں کروا رہے ہیں، اس کے ساتھ قرآن حفظ بھی کر رہے ہیں، اور دنیا سے جاتے جاتے انہوں نے جانے سے پہلے پورا قرآن ختم کر۔ آدمی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ میں بہت مصروف ہوں، ارے کیا مصروف ہے، پورا دن تو ادھر ادھر بیٹھ کر کے جو ہے وہ وقت برباد کرتے ہو، کچھ ٹائم اللہ کے لیے نکالو، ٹائم دو اور قرآن حفظ کرو۔ 2 3 آیتیں بھی کرو گے تو بہت یاد ہو جائے گا۔ دعا کریں اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم قرآن شریف سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔